ربیع الثانی میں دینی محافل کا انعقاد کیسے کریں؟ مفصل رہنما تعارف ربیع الثانی اسلامی تقویم کا وہ مہینہ ہے جس میں محافل عاد نبی نعت و نعت خوانی علمی گفتگو اور روحانی اجتماعات کا رواج ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی محفل مؤثر، منظم اور بابرکت ہو تو منصوبہ بندی، ضوابط اور عملی اقدامات کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ مضمون ایک جامع رہنما پیش کرتا ہے جو آپ کو ابتدائی خیال سے لے کر محفل کے انعقاد، میزبانی، عملے کی تقسیم، حفاظتی انتظامات اور پروگرام کے بعد کے اقدامات تک ہر مرحلے میں مفید مشورے دے گا۔ محفل کا مقصد واضح کریں۔ سب سے پہلے یہ طے کریں کہ محفل کا بنیادی مقصد کیا ہے۔ ذکر و نعت، علمی لیکچر، نوجوانوں کا اجتماع، خواتین کا خصوصی اجتماع، صدقہ و خیرات کے ساتھ روحانی محفل۔ مقصد کے مطابق پروگرام، اسپیکر، سامعین اور جگہ کا انتخاب مؤثر انداز میں کیا جا سکتا ہے۔ ٹارگٹ سامعین کا تعین کیا محفل عام عوام کے لیے ہے یا خاندانوں، خواتین، نوجوانوں، بچوں کے لیے مخصوص ہے۔ سامعین طے کرنے سے جگہ، وقت، نشستوں اور آڈیو/ویژول انتظامات واضح ہو جاتے ہیں۔ منصوبہ بندی کا شیڈول، ٹائم لائن 3 ماہ پہلے مقصد طے کریں۔ ٹائم فریم، ابتدائی بجٹ اور ممکنہ اسپیکرز کی فہرست بنائیں۔ مقام کے بارے میں ابتدائی انکوائری کریں 1 ماہ پہلے۔ اسپیکرز کی تصدیق، پروموشنل مواد تیار، رضاکاروں کی بھرتی شروع 2 ہفتے پہلے۔ تکنیکی انتظامات، ساؤنڈ، مائک، سٹیج، کرسیاں، برقی سہولیات، حفظ صحت کے انتظامات کنفرم کریں 1 ہفتہ پہلے۔ پروگرام شیڈول فائنل، رضاکاروں کی ٹریننگ، کھانے/چائے کے آرڈر کنفرم دن سے 1 دن پہلے۔ جگہ کی صفائی، ساؤنڈ چیک، روشنی، داخلہ، راستے کی تیاری، دن محفل استقبال، رول کلیئر، پروگرام پر عمل درآمد، ریکارڈنگ، اختتامی دعا اور اگلے اقدامات کا نوٹس۔ مقام کا انتخاب اور انتظامات، مناسب جگہ، مسجد، مدرسہ، کمیونٹی ہال، کھلی جگہ، مقام کی گنجائش، پارکنگ، صفائی اور رسائی کو مد نظر رکھیں۔ اجلاس روم ترتیب، سٹیج، پودم، اسپیکر سیٹ، نعت خوانی کے لیے مخصوص جگہ، خواتین کے لیے الگ سیکشن اگر مقامی ثقافت میں مناسب سمجھا جائے، بچوں کے لیے الگ سرگرمی، الفارائیڈو ویژول، اچھا ساؤنڈ سسٹم، مائکروفون بیک اپ اگر ممکن ہو تو پروجیکٹر، لیڈ سکرین۔ ساؤنڈ چیک پروگرام سے پہلے لازمی کریں۔ روشنی اور سجاوٹ، سادہ مگر باوقار سجاوٹ۔ بینرز میں محفل کا نام، تاریخ، وقت اور اسپیکرز کے نام لکھیں۔ اسلامی تہذیب کے مطابق مناسب سجاوٹ رکھیں۔ صفائی اور بیت الخلاء، صفائی ستھرائی، ہینڈ واش، ٹشوز اور خواتین کے لیے علیحدہ انتظام، حرارت/ٹھنڈا انتظام، موسم کے حساب سے پنکھے، ہیٹر، فائر سیفٹی و ایمرجنسی راستے، ایمرجنسی نکاسی کے راستے واضح ہوں، فائر ایکسٹنگوشر دستیاب ہو، ہاسپکرس اور مواد کی تیاری، مناسب علماء و مقررین کا انتخاب۔ شہرت کے ساتھ ساتھ اخلاقی ساکھ اور خطابت کا تجربہ بھی اہم ہے۔ موضوعات طے کریں۔ سورۃ المصطفیٰ، اسلامی اخلاق، اہم دعائیں، اجتماعی یکجہتی وغیرہ۔ ٹاپکس کی تقسیم، ہر مقرر کو واضح وقت اور مخصوص موضوع دیں۔ لمبے لیکچر سے احتراز کر مختصر مگر اثر انگیز تقاریر زیادہ کارآمد رہتی ہیں۔ 15-25 منٹ بہتر۔ ریہرسل اور بریفنگ، اسپیکرز کے ساتھ قبل از وقت رابطہ، لیپ لسٹ نوٹ شیئر کریں۔ اسٹیج آرڈر اور مائک کنٹرول کے بارے میں بریف کریں۔ اذکار، قرات اور نعت قارئ کرام سے تلاوت، نعت خواں سے چند منتخب نظمیں طے کریں۔ نظم نعت کا دورانیہ مختصر رکھیں تاکہ پروگرام متوازن رہے۔ پروگرام کا عمومی ڈھانچہ، مثالی شیڈول: 1 افتتاحیہ تقریر 2-3 منٹ، میزبان منتظمین کی طرف سے خیر مقدم 2 تلاوت قرآن مجید 3-5 منٹ 3 نعت پاک 8-15 منٹ 1 2 نعت خواں 4 علم چھوٹیے و تربیتی لیکچر 15-25 منٹ مقررین میں تقسیم 5 سوال و جواب/مختصر مباحثہ 15-20 منٹ وقار انداز میں 6 دعا 5-10 منٹ معروف دعا مخصوص دعائے خیر 7 شکریہ و اختتامی کلمات 2-3 منٹ 8 ضیافت لائٹ ریفریشمنٹ اگر پروگرام میں شامل ہے رضاکاروں اور عملے کی تقسیم کوآرڈینیٹرز مجموعی انتظام نستقبال اور رجسٹریشن ٹیم شرکا کو ہدایت نام لکھوانا سیکیورٹی ٹیم داخلہ چیک رش مینجمنٹ ٹیکنیکل ٹیم ساؤنڈ روشنی ریکارڈنگ صفائی و کھانے کی ٹیم صفائی اور کھانے کے انتظام پریشرنگ/فالو اپ ٹیم فوٹوگرافی ویڈیو
ریکارڈنگ سوشل میڈیا اب سرزاکاروہے کو ایک واضح رول شیٹ دیں اور پروگرام سے پہلے ایک مختصر ٹریننگ بریفنگ کریں پبلسٹی اور مدعوین کو بلانے کے طریقے مقامی مسجد اور مدرسہ کے ذریعے ایڈورٹائزنگ بینرز خطیب سے اجازے لے کر جمعہ کو محفل کا اعلان کروا سوشل میڈیا فیس بک واٹس ایپ انسٹاگرام پوسٹس ایونٹ پیج بنائیں پمفلٹس اور پوسٹرز مقامی کمیونٹی ہالز بازار اور مساجد میں لگائیں کمیونٹی لیڈرز اور معززین ان کو مدعو کریں تاکہ مقامی لوگوں کی دلچسپی بڑے رشتہ دار اور دوست ورڈ آف ماؤتھ بہت مؤثر ہے رضا کار ذاتی دعوت دے سکتے ہیں رجسٹریشن اگر نشست محدود ہو تو آن لائن فزیکل رجسٹریشن رکھیں تاکہ انتظامات بہتر ہو بجٹ اور مالیاتی انتظام اخراجات مقام کرایہ ساؤنڈ سسٹم روشنی سیٹیں پرنٹ کھانا پروفیشنل فیس صفائی سیکیورٹی فوٹو کاپی بینچ وغیرہ آمدنی کے ذرائع اسپانسرشپ خیر خواہوں کی عمومی چندہ ٹکٹ اگر ضروری ہو مقامی کاروباری سرپرست شفاف حساب کتاب ایک ٹریجرر نامزد کریں رسیدیں رکھیں خرچ کا مختصر حساب محفل کے آخر میں شیئر کریں یہ اعتماد بنائے رکھتا ہے صدقہ و خیرات کا اہتمام اگر محفل کا مقصد صدقہ و خیرات بھی ہے تو واضح کریں کہ رقم کہاں خرچ ہوگی اور رسیدیں ختم ہونے کے بعد شفاف رپورٹ دیں ضیافت اور خوراک کی نوعیت سادہ اور حفظان صحت کے معیار کے مطابق اگر پیکٹ تقسیم ہو رہے ہوں تو لیبلنگ پیکنگ اور تاخن تیاری واضح ہوڈاٹ کنسیڈینشنز شیرخوار بچوں بزرگوں اور خصوصی خوراکی ضروریات کا خیال رکھیں کھانے کے بعد فاصلہ مساجد میں اگر کھانا دیا جا رہا ہے تو جگہ کی مناسبت سے ترتیب دیں تاکہ صفائی کا مسئلہ نہ ہو صحت حفاظت اور قانونی پہلو پولیس میونسپل پرمٹ مقامی ضابطوں کی پیروی کریں اگر بڑی محفل ہے تو پولیس انتظامیہ کو مطلع کریں ہنگامی طبی سہولت پہلی طبی امداد قریبی ہسپتال کا نمبر ممکنہ ایمبولینس کنٹیکٹ آگاہی برائے بیماریاں اگر ضرورت سمجھی جائے تو ماسک سینیٹائزر اور ہینڈ واش کا انتظام چوہے کی حفاظت بچوں کے لیے علیحدہ ایریا اور ذمہ دار افراد مقرر ہوں شرکا کو بچوں کے کھو جانے سے بچانے کے لیے واضح ہدایات شمولت اور اداب محفل شرکا کے لیے ضابطے موبائل فون سائلنٹ رکھنا جگہ کا احترام صفائی کا خال خواتین کی شرکت اگر خواتین کے لیے الگ انتظام ہے تو ان کے لیے مناسب جگہ علیحدہ داخلہ اور سہولیات مہیا کرا دو اخلاق محفل میں بلند آواز ہنسنا آنا مناسب گفتگو سے گرسمکرنے کے لیے باوقار اور مروت کے ساتھ پیش آنا لازم ریکارڈنگ لائیو سٹریمنگ اور فوٹوگرافی ریکارڈنگ ویڈیو ریکارڈنگ کر کے محفل کو بعد میں شیئر کریں مگر اسپیکر کی اجازت لیں لائیو سٹریمنگ فیس بک یوٹیوب پر براہ راست نشر کرنا چاہتے ہیں تو تکنیکی سیٹ اب پہلے سے ٹیسٹ کریں تصویری دستاویزی ذخیرہ فوٹوگرافر مقرر کریں اور تصاویر میں شرکا کی پرائیویسی کا خیال رکھیں مواد کی تقسیم ریکارڈنگ کو سوشل میڈیا کمیونٹی چینل پر شیئر کریں اور ساتھ میں محفل کے خلاصے اہم پوائنٹس شامل کریں محفل کے بعد کے اقدامات شکریہ نوٹس اسپیکرز رضاکاروں اور اسپانسرز کو شکریہ کا پیغام بھیجیں حساب کتاب خرچ اور چندہ کا تفصیلی حساب شائع کریں تاکہ شفافیت ریفڈب کا شرکا سے فیڈ بیک لیں آن لائن فارم فزیکل فارم کے ذریعے فالو اپ پروگرام اگر محفل سلسلہ وار ہو تو اگلے اجلاس کے لیے تاریخ اور تجاویز شیئر کرمان ربیع الثانی کے اندر تسلسل اگر یہ محفل سلسلہ وار ہے تو ہر اجلاس کے موضوعات اور مقررین کی منصوبہ بندی کریں کچی تجاویز اور بہترین طریقے ٹپس بیسٹ پریکٹسز محفل کا آغاز اور اختتام وقت کے اندر کریں لوگوں کی مصروفیات کا احترام ضروری ہپ چوہے کے لیے الگ پروگرام رکھیں تاکہ خاندان آرام سے شرکت کر سکب کا اب پلان بنائیں بجلی چلی جائے تو بیٹری UPS اسپیکر نہ آئے تو متبادل بندوبست ثقافت حساسیت کا خیال رکھیں گانے یا ایسی چیزیں جو شرکا کی ثقافت سے متصادم ہوں ناپسندیدہ ہو سکتی ہے محفل کو سماجی خدمت کے ساتھ جوڑے مثلاً کپڑے خوراک کی تقسیم طبی کیمپ سے محفل کو عام فلاحی رنگ دیا جا سکتا ہے مختصر مگر مؤثر پروگرام زیادہ یاد رہتا ہے بہت طویل پروگرام میں شرکا کی توجہ منتشر ہو سکتی ہے نمونہ چیک لسٹ مقام اور اسٹیج تیار ہیں ساؤنڈ چیک مکمل ہوا اسپیکرز اور نعت خواں بر وقت پہنچ گئے استقبال ٹیم حاضر رجسٹریشن ڈیسک فعال فائر سیفٹی طبی کٹ اور ایمبولینس کنٹیکٹ کھانے چائے کے انتظامات کنفرم روشنی اور بجلی کے بیک اپ کا بندوبست فوٹوگرافی اور ریکارڈنگ ٹیم حاضر صفائی کے انتظامات اور بیت الخلا کی صفائی کنفرم شکایات ایمرجنسی ہیلپ ڈیسک مقرر اختتام ربیع الثانی میں دینی محافل کا انعقاد نہ صرف عبادت کا ذریعہ ہے
बल्कि मुआशरती हम आहंगी इल्मी तबादला और रूहानी तज़किया का भी ज़रिया बनता है। मुनज़्ज़म मनसूबा बंदी उसूल का नफज शफाफियत और मेहमान नवाज रवायात को बरकरार रखते हुए आप एक बाबरकत और यादगार महफिल मुनक़िद कर सकते हैं। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला आपके नेक इरादों को कबूल फरमाए और आपकी मेहनत में बरकत अता फरमाए, आमीन। अगर आप चाहें तो मैं इसी मज़मून को आपके मुताबिक ख़ास प्रोग्राम मसलन ख़वातीन के लिए अलग महफिल, नौजवानों के लिए सेशन मस्जिद की महदूद जगह के लिए मुख्तसर प्लान में तब्दील करके दे दो है, या आपको किसी ख़ास शहर बरादरी के मुताबिक अमली टाइम लाइन बजट चाहिए। रबी अलसानी में दीनी महाफिल का इनेकाद, तफसीली रहनुमा रबी अलसानी इस्लामी रवायत अहलेबत और औलियाए किराम की याददाश्तों के हवाले से बहुत सी महाफिल, नतें, दुरूद ओ सलाम, इल्मी मजलिसें और रूहानी इज्तिमाआत का मौका होता है। अगर आप रबी अलसानी में मुअस्सिर, संजीदा और बाबरकत दीनी महफिल मुनक़िद करना चाहते हैं तो ये मज़मून आपको कदम ब कदम रहनुमाई देगा, प्लानिंग से लेकर अमल तक, शरई और इखलाकी पहलू, तकनीकी इंतज़ामात, तबलीग और फॉलो अप तक दर्ज झैल तजावीज़ न सिर्फ रूहानी माहौल मुहैया करेंगी बल्कि शुरका के लिए एक यादगार और महफूज तजर्बा भी बने। गुत्तारिफ और मकसद महफिल मुनक़िद करने से पहले वाज़े करें कि मकसद क्या है। क्या ये मजलिस ज़िक्र है, उलमा की तकरीर, नात ख़ानी, दुरूद व सलाम, इल्मी सिनलाम दरसी या दावत एहसानी व खैरात। मकसद की वजाहत से प्रोग्राम का ढांचा, मुक़र्रीन और सामेईन की नौयत वाज़े होती। हिमक़स्द में दर्ज करें कि महफिल का कलीदी पैगाम किया होगा, इसके रूहानी, तालीमी या समाजी फ़वाइद किया हो गे और आप किस उम्र व तबके को मदऊ करना चाहते हैं। मनसूबाबंदी, प्लानिंग, वक्त, जगह और वसाल, तारीख़ और वक्त मुंतखब करें। रबी अलसानी के मुनासबत से तारीख़ तय करें। ज़रूरी तवज्जो रखें कि इस्लामी इज्तिमाआत में नमाज के औकात, रोज़ा आ दीगर मकामी रवायात का ख्याल रखा जाए। मसलन अगरचे शाम के बाद का वक्त ज़्यादा मुनासिब होता है, मगर मकामी हफ्ता वार शेड्यूल, मसाजिद के औकात और मुक़र्रीन की दस्तयाबी को मद्देनज़र रख। 2 मकाम का इंतखाब, मस्जिद, मदरसा, कम्युनिटी हाल, अखिली जगह जगह का इंतखाब महफिल के साइज़ और नौयत के मुताबिक करें। जगह की कुशादगी, सफाई, पार्किंग, दाखिले और खुरूज के रास्ते और कुर्बत मस्जिद को चेक करें। 3 बजट और वसाइल, मुमकिना अखराजात का तखमीना बनाएं। सौती निज़ाम, कुर्सियाँ, पर्दा, सजावट, पम्फिलेट, चाय/निशा, सफाई, सिक्योरिटी और मुक़र्रीन के एजाज़ात, फंडिंग के ज़राए, कम्युनिटी स्पॉन्सर, खैर खाहों के अतियात, इदारती माउनत। 4 इजाज़त और कानूनी तकाज़े, अगर जगह निजी या सरकारी है तो इजाज़त नामे हासिल करें। बड़े इज्तिमाआत के लिए मकामी इंतज़ामिया को मतला करना बेहतर है ताकि पार्किंग, सिक्योरिटी या ट्रैफिक कंट्रोल में मदद मिल सके। 5 प्रोग्राम शेड्यूल तैयार करें। इफ्तिता, कुरानी तिलावत, नात/दुरूद, मरकज़ी खिताब, सवाल और जवाब, इख्तितामी दुआ वगैरह के अंदाजे से वक्त मुकर्रर करें। शेड्यूल में वक्फ़ों का भी तयन करें, मसलन गुफ्तगू के बाद मुख्तसर वक्फ़ा, नात के लिए अलग वक्त वगैरह। प्रोग्राम का खाका और मवाद, महफिल के दौरान कौन कौन सी चीज़ें होंगी, इसका मुफस्सल प्लान बनाएं। इब्तिदाई तिलावत, एक अच्छा कारी मुंतखब करें ताकि महफिल का आगाज़ रूहानी और मतीन अंदाज में हो। खुश आमदीद और तारुफ़ी कलमात, मेज़बान मुंतज़िम इदारा, मुख्तसर तारुफ़ी और शुक्रिया के साथ महफिल की अहमियत वाज़े करीम करने का इंतखाब। इल्म व तक़ू रखने वाले उलमा, मुक़र्रीन तजर्बाकार खुतबा को मदऊ करें। मुकर्रर का इंतखाब मौजू की मुनासबत से करें, मसलन सीरत, इदाब, मजलिस, अरबी अलसानी की फ़ज़लत, नत ख़ानियों, दुरूद, तकाज़ा के मुताबिक नात ख़ानी मखसूस दुरूद व अज़कार का एहतमाम करें। याद रखें कि नात में अदब व एहतराम का ख्याल, रुकेशर, रहनुमाई और नसाए, अमली ज़िंदगी, ताल्लुकात, इबादात और इखलाकी इस्लाह पर रोशनी डालें। शमूलियती अनासिर, ख़वातीन के लिए अलग नशिस्त मखसूस इंतज़ामात करें। नौजवानों के लिए सेशंस रखें ताकि हर तबका मुस्तफ़ीद हो। सवाल जवाब, शुरका के लिए इल्म बढ़ाने का बेहतरीन मौका होता है। वक्त मुख्तस करें और शरई अमली सवालात के जवाबात दें। ख़ुतम, महफिल और दुआ, आखिर में दुआ और शुक्रिया के साथ महफिल का इख्तिताम करें। और अगर किसी फलाही या खैराती मकसद के लिए फ़ंड इकट्ठा करना है तो इस की वजाहत कर मुकर्रर शुरका और ज़िम्मेदारियाँ मुकर्रर का इंतखाब। मरूफ उलमा की दस्तयाबी के बावजूद छोटे मगर काबिल मुकर्रीन भी मुंतखब किए जा सकते हैं। मुकर्रर के नुक्ताए नज़र, तकाज़ा और अंदाज़न बयान का मुआयना कर मैनेजमेंट टीम, मुंतज़िम, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, ब्रीफिंग ऑफिसर, रज़ाकार कोऑर्डिनेटर, सिक्योरिटी इंचार्ज, तकनीकी सपोर्ट, सफाई और माली इंचार्ज मुकर्रर कर हर फर्द की ज़िम्मेदारी वाज़े लिख कर शेयर करें। रज़ाकारों की ट्रेनिंग,
رضاکاروں کو نشست اندراج توجہ دلانے اور ہنگامی صورتحال میں رہنمائی کرنے کی حتمی ذمہ داری دیں اور مختصر تربیتی سیشن رکھیں۔ شرکا کی رجسٹریشن اگر نشست محدود ہو تو پری رجسٹریشن کریں۔ دروازے پر اندراج کا نظام رکھیں۔ رجسٹریشن سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا انتظام کرنا ہے۔ تکنیکی انتظامات آواز اور مائک سسٹم اچھے معیار کا پاس سسٹم ضروری ہے۔ بیک اپ مائک، وائرلیس مائک اور ایکسٹرا اسپیکر کے اسپیکر کی جگہ ایسی ہو کہ پورا حال آواز سے بھر جائے۔ روشن اور سجاوٹ محفل کی شان و شوکت کے مطابق حجاب سجاوٹ، سٹیج لائٹنگ، پس منظر اور بینر بنوائیں جس میں موضوع اور تاریخ واضح حواس کریں، اور پروجیکٹر اگر ضرورت ہو اسلاز آیات نقوش سیندن کے لیے پروجیکٹر کا انتظام کر ریکارڈنگ اور لائیو سٹریمنگ۔ اگر محفل کو آن لائن لوگوں تک پہنچانا ہے تو ویڈیو ریکارڈنگ اور سٹریمنگ کا بندوبست کریں، اس سے محفل کا اثر بڑھتا ہے اور بعد میں بھی نشر کیا جا سکتا ہے۔ بجلی کے بیک اپ جن جگہوں پر بجلی کا مسئلہ ہو وہاں UPS جنریٹر کا بندوبست کریں۔ شرعی اور اخلاقی پہلو محفل میں شرعی حدود کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ موسیقی و نعت کی حدود محفل کی نوعیت کے مطابق نعت خوانی میں محتاط رہیں۔ شرعی ضوابط اور مقامی علماء کی رائے کو مد نظر رکھیں۔ عورتوں کی شرکت، خواتین کی شرکت کی صورت میں مناسب پردہ اور الگ نشست کا انتظام کریں۔ زبان اور اظہار تقریروں میں علمی اور اخلاقی انداز کو برقرار رکھا جائے۔ کوئی ایسی بات نہ ہو جو کسی فرقے اجامیہ کی دل آزاری کا سبب بنے۔ نخوت اور دکھاوا سے اجتناب محفل میں دکھاوے اور غیر ضروری شان و شوکت سے پرہیز کریں۔ مقصد عبادت، تعلیم اور روحانی ترغیب ہونا چاہیے۔ شعور، دعوت و رابطہ، پمفلیٹس اور پوسٹرز مقامی مساجد، مدارس اور کمیونٹی سینٹرز میں پوسٹرز لگائیں۔ پرنٹ شدہ پمفلٹ میں تاریخ، وقت، مقام اور مقررین درج ہوں۔ سوشل میڈیا، فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ گروپس اور یوٹیوب کے ذریعے تشہیر کر مختصر ویڈیوز پوسٹرز شیئر کریں تاکہ دلچسپی بڑھے۔ رابطہ مقامی علماء، مشائخ، کمیونٹی لیڈرز اور معروف افراد کو ذاتی طور پر مدعو کریں۔ ان کی موجودگی محفل کی شروعاتی پذیرائی میں مدد دیتی ہے۔ میڈیا کو اگر ممکن ہو تو مقامی ریڈیو اخبار کو مطلع کریں۔ محفل کی نوٹس قبل از وقت شائع کر حفاظت انتظامات اور طبی سہولیات، سیکیورٹی پلان، بڑے اجتماعات میں سیکیورٹی نونکافتے نظر سے انچارج رکھیں۔ داخلے کی نگرانی، اندراج اور مشتبہ افراد کی شناخت کے لیے نظام بنا۔ ایمرجنس رسک مینجمنٹ اگنیشن طبی ایمرجنسی کے لیے قریبی ہسپتال کلینک کا نمبر، ایمبولینس کا بندوبست اور فرسٹ ایڈ کٹ۔ رکے رضاکاروہے کو فرسٹ ایڈ کی بنیادی تربیت دے۔ ہنگام راستے، ایگزٹ راستوں کو کھلا رکھیں، حال کے باہر رکاوٹیں نہ ہوں اور پارکنگ میں ٹریفک کا انتظام کریں۔ مالیاتی اور فلاحی پہلو، شفافیت، فنڈز کی آمد و خرچ کا واضح ریکارڈ رکھیں۔ اگر محفل خیراتی مقصد کے لیے ہے تو عطیات کی رسیدیں جاری کریں۔ ذمہ دار کھاتا ایک سرپرست ذمہ دار شخص جو مالی امور کا حساب رکھے اور شرکا کے سوالات کا جواب دے۔ اضافی اخراجات، غیر متوقع خرچ کے لیے بفر برقرار رکھیں تاکہ آخری منٹ پر مسائل نہ ہوں۔ فالو اپ اور محفل کے بعد کے اقدامات، شکریہ اور تاثرات، مقررین، رضاکاروں اور معاونین کو شکریہ کے پیغامات بھیجیں۔ شرکا سے فیڈ بیک لیں، کیا بہتر ہوا، کیا کم ہو سکتا تھا، اس سے آئندہ محافل میں بہتری ممکن۔ ریکارڈنگ شیئر ریکارڈنگ خلاصہ خطوط طور پر شیئر کریں تاکہ وہ لوگ جو شریک نہیں ہو سکے بعد میں استفادہ۔ ربیع الثانی اسلامی کر تسلسل اگر محفل کامیاب رہی تو اسے سلسلے کی شکل دیں۔ ہفتہ وار ماہانہ نشستیں ترتیب دیں تاکہ روحانی اثر میں استمرارت آئے۔ عملی چیک لسٹ، مختصر تاریخ، وقت اور مقام طے شدہ مقرریں کی تصدیق اور بریفنگ ہو۔ چکتکن کا ساز و سامان بک اور چیک کیا گیا۔ اجازت نامے اور مقامی اداروں کو مطلع کیا گیا۔ رضاکار اور مینجمنٹ ٹیم تارسکٹ اور طبی انتظامات برقرارت۔ شاور مٹیریل تیار اور تقسیم شد۔ بجٹ فائنل اور فنڈنگ ذرائع ریکارڈنگ اور آن لائن سٹریمنگ کا بندوبست۔ نتیجہ اور دواربی الثانی جیسے بابرکت مواقع میں دینی محفل کا انعقاد ایک عظیم عمل ہے، لیکن اس کے لیے حکمت، منصوبہ بندی، عاجزی اور نظم کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں کہ مقصد فقط ہجوم میں اضافہ نہیں بلکہ دلوں میں روشنی، علم کی افزائش اور معاشرتی بھلائی ہے۔ کامیاب محفل وہ ہوتی ہے جس میں شرعی حدود کا خیال ہو، مقررین کا پیغام واضح اور قابل عمل ہو اور شرکا گھر جا
کر اپنی زندگی میں تبدیلی لا سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اب کے اس عمل کو قبول فرمائے، دلوں میں محبت رسول اور علم و عمل کی روشنی بھر دے اور آپ کی محنت کو اجر عظیم سے نوازے، آمین۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی مواد کی بنیاد پر ایک محفل کے لیے ایک ماڈیولر پروگرام شیڈول، ہر آئٹم کے لیے منٹ/گھنٹہ کے حساب سے 2 پرنٹ ایبل پوسٹر/فیس بک پوسٹ کا اردو متن 3 مقررین کے لیے بریفنگ نوٹس تیار کر دوں، بتائیے کون سا فوراً تیار کروں۔ ربیع الثانی میں دینی محافل کا انعقاد، مکمل رہنمائی۔ مقدمہ: ربیع الثانی وہ مبارک موقع ہے جب مسلمان روحانی محافل، نعت و حمد، علمی مذاکرے، درود و سلام کی محافل اور اسلامی اجتماعات کا انعقاد کر کے روح کو تازگی دیتے ہیں۔ اگر آپ ایک کامیاب، باوقار اور مؤثر دینی محفل منعقد کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے محض جذباتی ولولہ کافی نہیں، منصوبہ بندی، نظم و ضبط، علمی حوالہ اور ظاہری و باطنی آداب کی پاسداری لازمی ہے۔ اس مضمون میں آپ کو تفصیل سے اقدامات، تجاویز، انتظامی نکات اور عملی مشورے دوں گا تاکہ آپ کی محفل نہ صرف منظم اور باوقار ہو بلکہ شرکا کے دلوں میں رہ جانے والا اثر بھی چھوڑ جائے۔ محفل کا مقصد واضح کریں۔ کسی بھی محفل کا پہلا قدم اس کا مقصد واضح کرنا ہے۔ ربیع الثانی میں محفل کے مقاصد مختلف ہو سکتے ہیں، نعت و منقبت کے ذریعے عشق رسول کا اظہار، علمی گفتگو کے ذریعے دینی شعور میں اضافہ، خصوصی دروس، سلسلے فکر کے انعقاد کے ذریعے نوجوانوں کی رہنمائی، صدقہ و خیرات، مسکینوں کی مدد کے لیے فنڈ ریزنگ، محفل حلقان ذکر و محفل سما۔ مقصد واضح ہونے سے پروگرام کا ڈھانچہ، مقررین اور دعوت نامے کی نوعیت واضح ہو جاتے ہیں اور آپ وسائل کو مؤثر طریقے سے استعمال کر سکتے۔ آؤ منصوبہ بندی کا عمل، پلاننگ۔ تاریخ اور وقت کا انتخاب: ربیع الثانی کے اوقات اور خاص تاریخیں مقامی تقویم اور مذہبی روایات کے مطابق اہمیت رکھتی ہیں۔ تاریخ مقرر کرتے وقت شرکا کی سہولت جیسے نماز جمعہ، چھٹیاں، امتحانات اور موسم کو مد نظر رکھیں۔ شام عصر کے بعد کا وقت عام طور پر زیادہ مناسب ہوتا ہے کیونکہ لوگ فارغ ہوتے ہیں اور محفل میں شرکت آسان رہتی ہے۔ مقام کا انتخاب: محفل کے مطابق مقام کا انتخاب کریں۔ چھوٹی حلقات کے لیے مدرسہ مسجد کی کلاس روم/ہال بہتر ہے۔ بڑے اجتماعات کے لیے کمیونٹی ہال، ہالینڈ، کھلی جگہ اگر موسم مناسب ہو۔ منتخب کر مقام کا انتخاب کرتے وقت پارکنگ، رسائی، غسل خانہ اور گھبراہٹ کے امکانات کو بھی دیکھیں۔ ہدف سامعین طے کریں۔ محفل کس کے لیے ہے؟ عمومیت کے لیے، مخصوص طبقے، نوجوان، خواتین، بزرگ، طلباء کے لیے۔ اس کے مطابق پروگرام کی زبان، موضوعات اور مقررین کا چناؤ کر۔ مثال کے طور پر نوجوانوں کے لیے انٹریکٹیو سیشنز، ورکشاپس اور سوال جواب ضروری ہے۔ بزرگ حضرات کے لیے زیادہ نعت اور ذکر الہی بہتر ہوتا ہے۔ پروگرام کا ڈھانچہ اور ایجنڈا: ایک منظم ایجنڈا سر محفل بن جاتا ہے۔ 1 تلاوت کلام پاک 3-5 منٹ، 2 نعت پاک حمد باری تعالی 5-10 منٹ، 3 صدر کا مختصر تعارف اور مقاصد کی وضاحت 5 منٹ، 4 مرکزی خطبہ/لیکچر 30-45 منٹ، موضوع واضح اور مستند حوالہ جات کے ساتھ 5 سوال و جواب پینل ڈسکشن 20-30 منٹ اگر پروگرام معلوماتی ہے، 6 خصوصی مشارہ نعت خوانی کا سیشن 20-30 منٹ، 7 دعا و واپسی ہدایات 5 منٹ، 8 ناقدانہ تبصرہ فیڈ بیک فارم آن لائن/آف لائن۔ ایجنڈا لکھ کر مقررین اور انتظامی ٹیم کو تقسیم کیے جائیں تاکہ ہر ایک اپنا ٹاسک جانتا ہو۔ ہر حصے کے لیے متعین وقت مقرر کریں اور اس پر سختی سے عمل کریں، اس سے محفل کا معیار برقرار رہتا ہے۔ مقررین، نیٹ ورکنگ اور مواد کی تیاری۔ مقررین کا انتخاب: مقررین کا چناؤ محفل کی کامیابی میں مرکزی کردار ادا کرتا ہے۔ اچھے مقررین وہ ہیں جو علمی طور پر مضبوط، بااثر اور سامعین کے مطابق گفتگو کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوئے چند نکات۔ ہر مقرر کا مختصر بائیو اور موضوع پہلے سے حاصل کریں۔ مقررین کو ہدایات دیں کہ وہ حوالہ جات، احادیث، آیات کے درجے اور حوالہ کا ذکر کر نوجوان مقامی مقررین کو بھی جگہ دیں تاکہ کمیونٹی زیادہ جڑی محسوس کرے۔ مواد اور حوالہ جات فل میں پیش کیے جانے والے مواد کی تحقیق اہم ہے۔ اجتہاد روایات کے حساس موضوعات پر احتیاط برتیں اور کسی بھی دعوے کے لیے معتبر حوالہ دیں۔ قرآن و حدیث کی صحیح سند اور معتبر کتب سے اقتباسات شامل کر اگر ممکن ہو تو پرزنٹیشنز نوٹس شرکا کو پہلے آباد میں شیئر کریں۔ تنظیمی ٹیم اور ذمہ داریاں: ایک منظم ایونٹ کے لیے ٹیم سازی ضروری ہے۔ ایونٹ کوآرڈینیٹر، مجموعی نگرانی، پروگرام منیجر، ایجنڈا اور مقررین کی ہم آہنگی، لاجسٹکس
कुर्सियों साउंड फ्लोर प्लानिंग रजिस्ट्रेशन एंट्री टीम शुरा की आमद व रवानगी और फहरिस्त मीडिया प्रोमोशन दावत सोशल मीडिया पोस्टर्स फिनांस टीम बजट अतियात और वसूलियों का रिकॉर्ड हर रुकन के साथ जिम्मेदारी तहरीरी ग्रुप चीक में वाजे करें ताकि कोई खला ना रही दावत और इशात प्रमोशंस ऑफलाइन दावत पोस्टर्स फलार्स और मकामी मसाजिद मदारिस में इश्तिहारात मुअस्सर होते हैं नीतिवर्किंग के जरिए मकामी उलमा असातिज़ा और मशाइख को मदऊ करें ज़राइन इब्लाग जैसे लोकल रेडियो कम्युनिटी बोर्ड भी सहारा बन सकते हैं ऑनलाइन तशहीर सोशल मीडिया फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप्स यूट्यूब इंस्टाग्राम की मदद से गुस्ताखी से दावत दें इवेंट पेजेस बनाएं मुख्तसर वीडियोस बैनर्स और शेड्यूल शेयर करें अगर लाइव स्ट्रीमिंग की सहूलत हो तो बहुत से लोग घर बैठे शिरकत कर सकते हैं इसके लिए पहले से टेस्टिंग ज़रूरी है ताकि टेक्निकल मसाइल महफिल के दौरान शोर ना बने मालियात के अखराजात का तखमीन बनाएं मकाम किराए अगर लागू हो सौती निज़ाम और लाइटिंग पाकीज़ा सजावट और कुर्सियों की इंतज़ामात मुकर्रीन के आमदोरफ्त एजाज़ात अगर तय हो प्रिंटिंग और प्रमोशन का खर्चा रिफाई मवाद रिबन फूल पानी वगैरह बजट में शफाफियत रखें अगर फंडरेजिंग की ज़रूरत हो तो पहले से अतियात के ज़रिए मिकदार तय करें और शफाफ रिकॉर्ड रुकेरबे अलसानी की महफिलों में बाज़ औक़ात सदका जमा करना भी मकसूद होता है इसके लिए बाकायदा रसीदी निज़ाम बनाएं आदाब व इखलाक़ी ज़वाबित दीनी महफिल का माहौल बावकार होना चाहिए दाखिले पर इदाब इस्लामी की हिदायत मुख्तसर और मुअद्दिबाना अंदाज में लगाद मोबाइल फ़ोन्स खामोश रखने की ताकीद करें ख़वातीन और मर्द हजरात के लिए अलहदा नशिस्तें मुनासिब इंतज़ाम करें जैसा कि रवायात और मकामी ज़रूरियात हों शुरा को महफिल के दौरान तस्वीरी रिकॉर्डिंग वीडियोग्राफी के बारे में वाज़े हिदायत दी बाज़ शुरा मखसूस हसासियत रखते हैं महफिल के दौरान खाने पीने के इंतज़ामात को बावकार और साफ रखें अगर इफ्तारी नाश्ता दिया जा रहा हो तो हेल्थ एंड सेफ्टी का ख्याल रुके सकट और हंगामी इंतज़ामात किसी भी पब्लिक इवेंट की तरह हिफाजत ज़रूरी है अंदरून मकाम निकासा आतिश और एमरजेंसी एग्जिट रास्तों का चेक करें बड़े इज्तिमाआत के लिए चैनल्स अमला रखें जो नज़म बरकरार रखे तिब्बी हंगामी हालात के लिए फर्स्ट एड किट और करीब तरीन हस्पताल की मालूमात दस्तयाब रखें अगर मशहूर उलमा मरूफ शख्सियात आएँ तो उनकी सिक्योरिटी को मुताल्लिका इंतज़ामात के साथ मरबूत कटकिनालवेज का इस्तेमाल ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग प्रेजेंटेशंस प्रोजेक्टर माइक्रोफोन सिस्टम और रिकॉर्डिंग महफिल की रसाई बढ़ाते हैं चंद टिप्स साउंड चेक पहले से करें रिकॉर्डिंग के साथ लाइव स्ट्रीमिंग के लिए बैंडविड्थ का टेस्ट ज़रूरी है सोशल मीडिया लाइव के दौरान चीट का अंदाज़ा करें नाज़िबा तबसरों की निगरानी करें महफिल का रिकॉर्ड बाद में शेयर करें ताकि वो लोग जो शरीक नहीं हो सके सुन सकें देख सक ख्वातीन की शिरकत और आरामदेह माहौल अगर महफिल में ख्वातीन की शिरकत मुतवक्के हो तो उनके लिए मुनासिब नशिस्तें अलग दाखला आवीट एरिया बच्चों के लिए खुसूसी इंतज़ाम अगर मुमकिन हो और गुस्ल खाना की सफाई ज़रूरी रखें ख्वातीन के मुकर्रीन ख़ास नशिस्तें रख कर शिरकत बढ़ाई जा सकती है ख्वातीन की हौसला अफजाई के लिए खुसूसी प्रमोशन करें बच्चों और नौजवानों के लिए खुसूसी प्रोग्राम नौजवान और बच्चे महफिल का अहम हिस्सा है बच्चों के लिए अलग मुख्तसर और दिलचस्प प्रोग्राम रखें जैसे कि किस्सा गोई इस्लामी कहानियां नातन बच्चों के अंदाज नौजवानों के लिए वर्कशॉप्स बहस और मुबाहिसा कैटलसेटक सेशन रखें ताकि वो सवाल कर सकें और शामिल हो सक नौजवानों को बाकायदा इजहार ख्याल के मौके दें ताकि वो महफिल का जुज़्व महसूस कर खल्लाक और शरी हुदूद का ख्याल दीनी महफिल में ऐसे मौज़ूआत उसलूब और रसूमात से ग्रेस करें जो फ़िरका वारियत तफ़रीक़ा पैदा करें वजूदन इल्मी इख्तिलाफ़ात का एहतराम करें और किसी भी मामले में गैर मुस्तनद हवाला अब बुनियाद दावे से परहेज़ कर दावत इस्लाम का तरीक़ा सीधा मोहब्बत भरा और माकूल होना चाहिए फॉलो अप और तासुरात फीडबैक महफिल के बाद शुरा से तासुरात लेना ज़रूरी है ऑनलाइन फॉर्म मुख्तसर सवालनामा तैयार करें मुकर्रीन और इंतज़ामी टीम के साथ मीटिंग करें और अच्छे व कमज़ोर निकात नोट करें महफिल के रिकॉर्ड वीडियो और ऑडियो को महफूज करें और शुरा के साथ शेयर करें अगर महफिल के ज़रिए रिफाई प्रोग्राम फंड जमा किया गया तो शफाफ रिपोर्ट जारी करें शिराकतदारी और कम्युनिटी एंगेजमेंट मकामी कम्युनिटी मदारिस मसाजिद और दीगर इदारों के साथ इश्तराक तय कर मुश्तरका महाफिल से न सिर्फ वसाइल की बचत होती है बल्कि महफिल का दायरा कार और असर भी बढ़ता है मकामी स्कूल्स यूनिवर्सिटियों के तलबा को इंटर्न्स शिप वॉलंटियर के तौर पर शामिल करें ये दोनों तरफा फ़ायदा मंद होता है आम गलतियां और उनसे बचाव कई बार अच्छे इरादे के बावजूद महफिलें नाकाम हो जाती हैं आम गलती
ناکافی منصوبہ بندی اور ایجنڈا نہ ہونا بچاؤ، تفصیلی ایجنڈا اور ٹائم لائن بنا مقررے کی بروقت تصدیق نہ ہونا بچا، پہلے سے کنفرمیشن اور بیک اپ مقررین طے کنکل مسال بچا، ریہرسل اور ٹیسٹنگ کریں شرکا کے لیے واضح ہدایات کا فقدان بچا، پرنٹڈ/آن لائن ہدایات فراہم کر بجٹ کی غیر شفافیت بچاؤ، شفاف اکاؤنٹنگ رکھیں اور عطیات کی رسیدیں جاری کریں، عملی چیک لسٹ مختصر مقصد طے کریں، تاریخ وقت اور مقام کنفرم کریں، ایجنڈا تیار کریں، مقررین کا انتخاب اور باکنگ کریں، انتظامی ٹیم بنائیں اور ذمہ داریاں تقسیم کریں، بجٹ اور فنڈنگ پلان بنائیں، پروموشن آن لائن/آف لائن کریں، ساؤنڈ لائٹنگ اور ٹیک انتظامات کریں، سیکیورٹی اور فرسٹ ایڈ کا بندوبست کریں، فالو اپ پلان اور فیڈ بیک طریقہ کار رکھیں، نتیجہ اور آخری مشورے ربیع الثانی میں دینی محافل کا انعقاد، ایک روحانی سماجی اور تعلیمی خدمت ہے، کامیاب کے لیے منصوبہ بندی اور نظم و ضبط کے ساتھ ساتھ دل کی نیت پاک ہونی چاہیے، ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ مقصد لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کے قریب لانا ہے، اس مقصد کو مقدم رکھ کر ہر فیصلہ کریں، محفل میں علم حبن رسول اور مثالی آداب کے امتزاج سے نہ صرف شرکا معنوی طور پر فائدہ اٹھائیں گے بلکہ معاشرے میں مثبت تبدیلی کا سبب بھی بنیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی نیتوں اور محنت کو قبول فرمائے اور آپ کی محفلوں کو برکات سے معمور کرے، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے لیے مخصوص ایجنڈا مقررین کی لسٹ ٹائم لائن دعوت نامے کا متن بھی تیار کر دوں، بس بتا دیں کہ آپ کی محفل کس شہر اور کس ٹائپ کی ہے، مثلا مدرسہ، مسجد، کمیونٹی ہال، کاکا میں آپ کے لیے مخصوص پلان بنا سکوں، اگر آپ چاہیں تو میں اب اسی پیغام کو دعوت نامے/پوسٹر کے متن میں بھی بدل کر دے دوں گا، ایک مفصل چیک لسٹ پر مبنی یم ٹاسک شیٹ بنا دوں، بتائیں آپ کون سا اگلا قدم چاہتے ہیں۔